اور مانگے جا کے بھیک سعودی عرب میں، اور جہاں آ کے بنائے شادی حال وغیرہ. آپ لوگوں کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے اب ویزا نہیں نہ لگ رہے، پھر آپ پچھتاؤ گے. اب آپ کو پتہ چلے گا آپ لوگوں کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ آپ لوگ اپنی خصلت سے باز نہیں آتے نا. بیکاریوں کی یہ قوم ہے تو بیکاری انہوں نے ساری زندگی رہنا ہے. السلام علیکم. آج جس ٹاپک میں بات کرنے والی ہوں وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ سنسنی خیز اور تکلیف دہ ٹاپک ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آج کل آپ جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر کسی کنٹری کا وزٹ کرنے کے لیے کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. آپ کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ کو جانے ہی نہیں دیا جاتا اس کنٹری میں، چاہے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس پورے کیوں نہ ہو. خاص طور پر وہ لڑکے جو سنگل جا رہے ہیں اور جن کے ساتھ فیملی نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، اور جن کی ایج جو ہے وہ 20-22 سال سے لے کر 40 سال کی ایج کے بیچ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جا کر چیک کریں، ایف آئی اے والے اور امیگریشن والے روزانہ کی بیس پہ ہر ایئرپورٹ سے 100-150 بندوں کو واپس بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پاکستان کی حرکتیں جو پاکستانی کرتے پھر رہے ہیں. اب ایف آئی اے اور امیگریشن والوں کی جو حرکتیں ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں. ہو کچھ اس طرح رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں، اور یہ میں بات ویسے ہی نہیں کر رہی، یہ پورا واقعہ میرے سامنے ہوا اس لیے میں بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کے ویزا پہ، یا پھر وزٹ کرنے کے لیے جاتے تھے دبئی اور سعودیہ، اس طرح کی جو عرب ممالک ہیں ان میں جاتے تھے. اس کے بعد جا کے وہ وہاں پہ بھیک مانگنی شروع کر دیتے تھے، جو ان کا ایک بڑا اہم پیشہ ہے. وہ ان کو عادت ہے کہ کمانا خود سے نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ بڑا آسان ان کو لگتا ہے. سعودیہ میں عمرہ کے بہانے جاتے تھے. ہوا یہ ہے کہ میرے گھر والے عمرہ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ فیملی بھیک مانگ رہی ہے، تو انہوں نے پہچان لیا. اب وہ فیملی گجراں لگی تھی، تو وہ سارے لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ گروپ کی صورت میں وہ عمرہ پہ جاتے ہیں، اور ایک آدھ گھر کا جو فرد ہے وہ وہاں پہ آلریڈی کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. عمرہ کا ویزا لگوا کے یہ لوگ جاتے ہیں، اور ایک لمبا ویزا لیتے ہیں کوئی 21-22 دن کا، اور وہاں پہ روزانہ کی بیس پہ لگاتار مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے اپنے گجرانوالہ میں 2 شادی حال بنا لیے ہوئے ہیں یہ والی حرکتیں کر کے. انہوں نے کیا کہ گھر کا جو ایک فرد تھا، میل پرسن تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ گیا، جو کہ ہٹا کٹا اور بالکل ٹھیک ہے، اور لیڈی جو ہے وہ پیچھے سے ویل چیئر کو کھینچتی جا رہی ہے. اور پاس آ کے پتہ تب چلا جب اس نے پاس آ کے گھر والوں سے کہا کہ سسٹر لوگوں سے یہ بولا کہ پلیز میری کچھ ہیلپ کر دیں گی، میرا والٹ گم ہو گیا ہوا ہے، اس کے اندر میرے سارے ڈاکومنٹ تھے، میرے ریال تھے، وہ سارے وہاں پہ گر گئے ہوئے ہیں، میرا یہ دیکھ لیں، میرا تو یہ میاں بھی معذور ہے اور میں نے اس کو لے کے جانا ہے، ہماری رہائش بھی تھوڑی سی دور ہے، ٹیکسی پہ بھی پیسے لگیں گے، تو میری کوئی 200 ریال تک مدد کر دیں تاکہ ہم ٹیکسی بھی لے لیں، اور کیا کہتے ہیں ہماری تھوڑا سا کھانے پینا لینے کے لیے بھی ہماری آسانی ہو جائے. جب انہوں نے اس طرح کر کے اس کا منہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ تم تو وہ فلاں فلاں ہو. تو وہ بڑی شرمندہ سی ہوگی نا، تو اس کو پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کو کیا موت پڑی ہوئی ہے جس کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے نا. تو وہ نا ہاتھ چھڑوا کے جانے لگی، تو انہوں نے پکڑ لیا. زیادہ تھے گھر والے کو 5-6 لیڈیز تھیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب میں بتا کے جاؤ کہ کر کیا رہی ہو تم لوگ، تو ٹھیک ٹھاک ہو، کون سا تمہارا والٹ گر گیا اور اس کو یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو پھر وہ مان گئی. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے بھیک مانگتے ہیں، سارا ملک ہی بھیک مانگ رہا ہے تو ہم کیوں نہ مانگے. ہم لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسے اکٹھے کیے اور وہ ٹھیک ٹھاک بن جاتے ہیں ریال میں. تو 6-7 ہم لوگ ہیں، وہ سارے مل کے جب یہ کام پورا دن کرتے ہیں، 21-22 دن یہ کام کرتے ہیں. آلریڈی ایک بندہ ہمارا یہاں پہ وہ بھی مانگ رہا ہے، وہاں شادی حال بنا لیتے ہیں، شادی حال بھی چل رہے ہیں. جب شادی حال کا مندہ ہوتا ہے جن دنوں میں گرمیوں میں جب شادیاں نہیں آتی، تو پھر یہاں آ کے یہ والی دہاڑیاں لگانی شروع کر دیتی ہیں. یہ صرف ایک کیس ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم لوگوں نے خود دیکھا ہوا ہے. اب جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی وہ کتنی تعداد میں ہوں گی، وہ کتنی زیادہ ہوں گی. یہ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں یا جو دوسری کنٹری میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں دبئی میں، وہ خود جا کے ان کو پتا ہوگا یہ حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ دبئی نے ہمارے ویزے بند کیے ہیں، انہی حرکتوں کی وجہ سے سعودی نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں، انہی حرکتوں کی وجہ سے جو لوگ اتنا پیسہ لگا کے وہ بیچارے لڑکے جو کمانے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کو اپ لوڈ کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. ان کو کہا جاتا ہے اپنے پیسے شو کریں، کتنے پیسے لے کے جا رہے ہو. وہ پیسے بھی شو کریں، سارا کچھ شو کریں، لیکن ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ آپ دوسری کنٹری میں جائیں گے، وہاں جا کے آپ بھیک مانگیں گے، اور اس کے علاوہ آپ جا کے جو دوسری حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لہرانے شروع کر دیتے ہیں. یہ میری پارٹی کا جھنڈا ہے، میرا لیڈر ہے، میرا ایسا ہے، میرا وہ ہے. یہ حرکتیں وہاں پہ نہیں اچھی لگتی، ان لوگوں کو یہ حرکتیں نہیں پسند آتی جو لوگ آپ وہاں پہ جا کے کرتے ہو. انہی حرکتوں کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ 50,000 سے زیادہ یہ مہینہ جو گزرا ہے اس میں 50,000 سے زیادہ جو ویزا کی ریکویسٹ گئی تھی اپلیکیشن، وہ ساری ریجیکٹ ہو گئی ہوئی ہیں. 50,000 سے زیادہ اپلیکیشن. تو کتنے افسوس کی بات ہے جب ہر ملک آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرے گا. پھر آپ کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. ارے ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہماری حرکتیں جس دن ٹھیک ہوگی نا تو ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، جائیں جا کے مانگتے رہیں اور یہاں پہ شادی حال بنائیں اور دھڑا دھڑ کمائیں. ویسے اچھا بزنس ہے، برا نہیں ہے، لیکن آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کسی کنٹری میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ابھی یہ ایئرپورٹ پہ جو امیگریشن والے ہیں اور ایف آئی اے والے ہیں وہ آگے کیا کارروائی کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.